الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کانوا هم اشد منهم قوة وآثارا فی الارض فأخذهم اللہ بذنوبهم وما کان لهم من اللہ من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں بات میں نے یہاں پر چھوڑی تھی کہ واللہ یقضی بالحق، اللہ رب العزت فیصلہ کرتے ہیں انصاف اور حق کے ساتھ، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ فیصلہ کرنے والا علیم بذات الصدور ہے، یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو بھی جاننے والا ہے، وما تخفی الصدور، جو باتیں سینوں کے اندر اور دل کے اندر چھپی ہوئی ہیں وہ اس کو بھی جانتا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں، اس کا علم بھی کامل ہے، اس کی قدرت بھی کامل ہے، اس لیے اس ذات سے ظلم و زیادتی ناانصافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، چونکہ وہ حقائق کو اچھی طرح جانتا ہے اور بخوبی علم رکھتا ہے۔ والذین یدعون من دونہ، ہمیشہ بات تب سمجھ آتی ہے جب اس کے دونوں پہلو بیان کیے جائیں۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھی اسی طرح اشیاء کو بنایا ہے، جہاں پر اللہ نے دن بنایا وہاں پر اس کا دوسرا پہلو رات بنائی، روشنی بنائی تو اس کے ساتھ اندھیرا بنایا، سردی بنائی تو اس کے ساتھ گرمی بنائی، صحت دی تو اس کے ساتھ ساتھ بیماری بھی دی، مرد کو بنایا تو اس کے ساتھ عورت کو بھی بنایا، یعنی کائنات کے اندر ہر چیز کو جوڑا جوڑا اللہ نے پیدا کیا، اس سے اس چیز کی حقیقت بخوبی معلوم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں فرمایا واللہ یقضی بالحق، اللہ کا فیصلہ حق اور انصاف کا، کیونکہ اس کا علم، اس کی قدرت، ہر چیز کامل ہے، کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اب اس کا دوسرا پہلو والذین یدعون من دونہ، اور جنہیں اللہ کے علاوہ وہ پکارتے ہیں، لا یقضون بشیء، وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ گویا کہ تتمہ ہے اور نتیجہ ہے ان تمام باتوں کا جو پہلے قرآن مجید کے اندر ذکر ہو چکی ہیں۔ 14ویں پارے میں اللہ بیان کرتے ہیں والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، جنہیں اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں لا یخلقون شیئا، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، خود پیدا کیے ہوئے ہیں، اموات، مردہ ہے، غیر احیاء، زندہ نہیں ہے، وما یشعرون ایان یبعثون، اس بات کا بھی پتہ نہیں ہے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ جو کمزوری میں اس حد تک پہنچ چکا ہو
کہ اپنے وجود کے بنانے میں بھی محتاج ہو اللہ کا، کہ میرا وجود اللہ رب العزت کے امر کا محتاج ہے، اپنی پیدائش میں بھی اللہ کا محتاج، اور اپنی زندگی اور موت میں بھی کس کا محتاج؟ اللہ کا۔ اور پھر کمزوری اس حد تک پہنچی کہ زندگی بھی ختم ہو گئی، موت آ گئی، اور علم اتنا ناقص ہو گیا کہ اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ کب ان کو اٹھایا جائے گا۔ فرمایا جو کمزوری میں اس حد تک پہنچ چکے ہوں وہ اللہ رب العزت کے مقابلے میں ان کو پکارا نہیں جاتا، ان کو معبود اور الہ نہیں بنایا جاتا، ان کے اندر لا یقضون بشیء فیصلہ کرنے کی طاقت اور ہمت نہیں ہے۔ خود ان کا علم اتنا ناقص ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کب اٹھایا جائے گا، تو وہ کیا وہ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا ان کا امر چل سکتا ہے؟ نہیں۔ امر اسی ذات کا چلے گا جو موت سے بھی پاک ہے اور جس کے علم کو زوال بھی آنے والا نہیں ہے۔ ایک اور انداز قرآن کا، اللہ فرماتے ہیں جنہیں یہ پکارتے ہیں، ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو، لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکاروں کو سنتے نہیں ہیں۔ جو محتاجی میں اس حد تک پہنچ گئے کہ کوئی آ کر ان کو آواز لگائے، ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے ان کو ہائے ہائے کرے، اپنی بات، اپنا دکھڑا ان کے سامنے رکھے اور ان کو سنانے کی کوشش کرے، اللہ کے قرآن کی سچی گواہی ہے لا یسمعوا دعاءکم، وہ پکارنے والے کی پکار کو سنتے نہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے اس سے ترقی کرتے ہوئے فرمایا وَلَوْ سَمِعُوا، پہلی بات تو یہ ہے وہ سنتے نہیں ہیں، بالفرض محال سن بھی لیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، وہ ان کو جواب نہیں دے سکتے، وہ ان کے کام نہیں آ سکتے۔ اور قیامت کے دن وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن وہ تمہارے اس شرک کا انکار کریں گے کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کے ان کو پکارا تھا۔ تو جو محتاجی میں اس حد تک پہنچ چکے ہوں، سن نہ سکتے ہوں، کام نہ آ سکتے ہوں، جواب دینے کی ہمت اور صلاحیت نہ ہو، تو پھر ایسوں کو پکارا بھی نہیں جاتا، پکارا بھی اس کو جاتا ہے السمیع البصیر، جو ہر کسی کی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر جگہ سنتا ہے اور ہر بات سنتا ہے۔ اور اسی بات کو دلیل بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جب انہوں نے اپنے والد کے سامنے مسئلہ توحید سمجھانے کی کوشش کی اور اپنی تقریر کا آغاز کیا، تو انہی باتوں کو سامنے رکھ کے آغاز کیا اور کہا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا جان جس کی تو عبادت کر رہا ہے نا، ذرا مجھے بتا لم تعبد، کیوں عبادت کرتا ہے ایسوں کی لا يسمع، جو تیری بات کو سننے کی صلاحیت بھی نہیں ہے، ولا یبصر، تیرے حالات کو دیکھنے کی بھی ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے، ولا یغنی عنک شیئا، اور تجھے نفع نقصان بھی پہنچا نہیں سکتے۔ جو سننے کی صلاحیت سے بھی محروم، دیکھنے کی صلاحیت سے بھی محروم اور نفع نقصان دینے کی صلاحیت سے بھی محروم، تو پھر وہ الہ کہلوانے کا بھی حقدار نہیں ہے۔ اور سورہ یاسین کے اندر مرد مومن نے یہی کہا تھا کہ اگر اللہ رب العزت میرے ساتھ ارادہ کر لے تکلیف کا، تو جنہیں تم پکارتے ہو وہ ذرا برابر بھی نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان، اور نہ اس تکلیف سے مجھے بچا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک انداز ہے قرآن مجید کا کہ اللہ رب العزت نے مسئلہ جہاں پر سمجھایا کہ مجھے پکارو اور میری عبادت کرو، کیوں؟ اس لیے جو صفات کامل میرے اندر ہیں وہ میرے علاوہ اور کسی کے اندر بھی کمال درجے کی نہیں ہے۔ ایک اور انداز قرآن کا،
اللہ رب العزت فرماتے ہیں 17ویں پارے میں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اللہ فرماتے ہیں ایک میں مثال تمہیں سنانے لگا ہوں، ذرا توجہ سے سننا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ جو محتاجی میں یہاں تک پہنچ گئے کہ ایک مکھی بھی ان سے پیدا نہیں ہو سکتی، تو وہ لوگوں کو اولاد اور بیٹے اور بیٹیاں دے سکتے ہیں؟ کبھی نہیں دے سکتے۔ یہ اللہ کے قرآن کا سچا فیصلہ ہے۔ اور یہ تو قرآن کی باتیں تو ایسے ہیں نا جیسے 2 اور 2 4، 2 اور 2 4، بالکل سیدھی سیدھی مثالیں، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، کوئی لمبے چوڑے مقدمات اور تمہید، بھئی یہ پہلے بات سمجھو، پھر یہ سمجھو، پھر یہ سمجھو، پھر جا کے وہ بات سمجھ آئے۔ قرآن ایسا انداز نہیں ہے، قرآن کا سیدھا سادہ انداز ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور آگے اللہ نے کہا کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے جمع ہو جائیں، سارے اکٹھے ہو جائیں، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ جو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے تو پھر وہ معبود اور الہ بھی بن نہیں سکتے، پھر ان کو پکارا بھی نہیں جاتا، پھر وہ پکار اور دعا کے لائق بھی نہیں ہے۔ آگے ترقی کرتے ہوئے اللہ کہتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور مکھی کو پیدا کرنا تو بہت بعد کی بات ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، ان کے پاس کھانے کی کوئی چیز پڑی ہے، مکھی آئی ان کے کھانے کے اوپر بیٹھی، اپنے منہ میں اس میں سے ایک ذرہ لے کے چلی گئی، اللہ فرماتے ہیں وہ تو اتنے کمزور ہیں، لا یستنقذوہ منہ، اس مکھی سے وہ جو ذرہ لے کے گئی ہے اس کو بھی واپس نہیں لا سکتے۔ تو جو اتنے کمزور ہو وہ مشکل کشا ہو سکتے ہیں، وہ حاجت روا ہو سکتے ہیں، وہ بگڑیاں بنانے والے ہو سکتے ہیں، وہ اس مقام کو پہنچ جائیں کہ ساری کائنات کا اختیار ہی انہی کے پاس آ جائے، وہ جو چاہیں کریں، جو ان کی مرضی میں آئے۔ نہ، یہ شان کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی ہے۔ اللہ رب العزت جیسے اپنی ذات میں یکتا اور واحد اور اکیلے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت اپنی صفات میں بھی واحد یکتا اور اکیلے ہیں۔ نہ اللہ کی ذات میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ ہی اللہ رب العزت کی صفات میں کوئی اس کا شریک ہے۔ یہ قرآن مجید کے مختلف انداز تھے۔ یہاں پر انداز ہے والذین یدعون من دونی، اللہ کے علاوہ جنہیں وہ پکارتے ہیں، لا یقضون بشیء، ان کا فیصلہ نہیں چلتا۔ فیصلہ کس کا چلتا ہے؟ اللہ رب العزت کا چلتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عظمت اور شان، کمال اور عزت والی ذات اللہ رب العزت نے کائنات میں بنائی نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا نظریہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ رب العزت کے بعد رب کی جتنی مخلوقات ہیں ان تمام میں سب سے زیادہ بزرگ ہستی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور اللہ رب العزت کا فیصلہ ان کے اوپر بھی کیسے نافذ ہے کہ اپنی گود میں اپنے بیٹے کو اٹھا کر بیٹھے ہیں، اور اللہ رب العزت کا فیصلہ ہو جاتا ہے موت کا، اپنے پاس بلانے کا۔ تو جو جسم سے روح نکل رہی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر باوجود محبت اور شفقت اور چاہت کے اپنے بیٹے کے جسم سے نکلنے والی روح کو بھی روک سکتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرضیاں اور فیصلے کس کے چلتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے چلتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی الفاظ حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک
عدل فی قضاؤک۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم انی عبدک، یا اللہ میں تیرا بندہ، ابن عبد کا تیرے بندے کا بیٹا، ابن امت کا اور تیری بندی کا بیٹا، میرا باپ بھی تیرا بندہ، میری ماں بھی تیرے سامنے، تو اس کا بھی معبود اور میرا بھی اور میرے والدین کا بھی۔ اگلے الفاظ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ناسیتی بیدک، ناسیہ کہتے ہیں اس پیشانی کو، یہ جو ہے پیشانی کے بال، ناسیتی بیدک، یا اللہ یہ میری پیشانی تیرے ہاتھ کے اندر ہے۔ یہ استعارہ ہے اس بات سے کہ یا اللہ میرے اوپر قبضہ اور اختیار کس کا ہے؟ تیرا ہے۔ بندہ کسی کو پکڑے نا اور یہاں بالوں سے پکڑ لے تو سمجھ لو وہ بندہ کیا آ گیا، اب اس کے قبضے میں آ گیا، اب وہ ہل جل نہیں سکتا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ناسیتی بیدک، یا اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، مراد میرے اوپر قبضہ کس کا ہے؟ تیرا ہے۔ ماضن فی حکموں کا، اور یا اللہ میرے جسم کے اندر چلنے والا ہے کیا چیز؟ حکموں کا، تیرا حکم، تیرے حکم چلنے والے ہیں۔ اور اگلا جملہ جو اسی سے متعلق ہے عدل فی قضاؤک، یا اللہ تو نے میرے بارے میں جو بھی فیصلہ کیا، عدل وہ انصاف کا فیصلہ ہے، یعنی میرے اندر بھی فیصلے کس کے چلتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے چلتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، میرا امر چلتا ہے، میری مرضیاں چلتی ہیں، اور میرے بغیر جب اگر میں نہ چاہوں تو کسی کی مرضیاں چل نہیں سکتی۔ 11ویں پارہ میں شروع میں آپ دیکھ لیں، ابتدائی آیات ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے پیغمبر اگر آپ ان سے راضی ہو بھی جائیں اللہ پھر بھی ان سے راضی نہیں ہوگا۔ منافقین کا تذکرہ ہو رہا تھا نا، تو اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو بتا رہے ہیں یہ آپ کے پاس آئیں گے، عذر بہانے کریں گے، آپ اگر ان کی باتیں سن کے ان سے راضی ہو بھی جائیں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ ایسے لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ اب بتاؤ یہاں پر خالق اور مخلوق کا کیسے واضح فرق نظر آ رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں میرے پیغمبر آپ راضی ہو بھی جائیں نا، آپ کہہ بھی دیں کہ میں آپ سے راضی، اللہ فرماتے ہیں میں پھر بھی راضی نہیں ہوں ان لوگوں سے۔ یہ یہاں پر فرق نظر آ رہا ہے خالق کا اور کس کا؟ مخلوق کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں امر، مرضیاں، اختیار، قدرتیں میری چلتی ہیں، میرے علاوہ کسی اور کی مرضیاں نہیں چلتی۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، میں حق اور انصاف کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ کیوں؟ السمیع، سننے والا بھی میں، البصیر، حالات کو دیکھنے والا بھی میں، میرے علاوہ نہ کوئی سننے والا اور میرے علاوہ نہ کوئی جاننے والا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔